السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمارٹ لرننگ۔ اردو گرامر کی جو ہم پریپریشن کر رہے تھے اس میں ہم علم بیان کے اندر جو 4 چیزیں آتی ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ تشبیہ اور اس کے ارکان پڑھیں گے، استعارہ اور اس کے ارکان، پھر مجاز مرسل کے بارے میں پڑھیں گے، اس کی کچھ آگے اقسام دیکھیں گے، ٹھیک ہے، ان دونوں کے ارکان دیکھیں گے، ٹھیک ہے، اس کی اقسام دیکھیں گے، پھر کنایا کے بارے میں پڑھیں گے اور مثالیں دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ مرثیہ کے بارے میں دیکھیں گے اور مرثیہ کی جو آگے 8 ارکان ہیں ان کے بارے میں بھی اسٹڈی کریں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں جی تشبیہ، جس کو انگلش میں سملی بھی کہتے ہیں۔ تو انگلش میں تو آپ نے پڑھا ہوگا لائک اور ایز، زیادہ تر یہ ورڈ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو اردو میں کیا ہے جی، تشبیہ کی وہی تعریف ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے تشبیہ، اور اس کے لغوی معنی ہے مشابہت یا تمثیل، ٹھیک ہے، مشابہت ہونا، ایک جیسی کوئی چیز کامن ہونا۔ تو جب بھی ہم کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز کے مانند قرار دیتے ہیں، کسی بھی جو کامن خوبی یا خامی ہوتی ہے، مطلب دونوں چیزوں میں کوئی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو دونوں میں کامن ہو، تو اس کی وجہ سے جب ہم کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز کے مانند قرار دیتے ہیں، اس جیسا قرار دیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں تشبیہ، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال دیکھ لیتے ہیں جی، علی شیر کی طرح بہادر ہے۔ تو یہاں پہ علی کو ہم نے شیر کے برابر کیا، مطلب اس جیسا قرار دیا۔ وجہ کیا تھی؟ درمیان میں کامن وجہ کیا تھی؟ خوبی کیا تھی؟ بہادری، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور مثالیں بھی اگر ہم دیکھیں تو جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ چاند کی طرح خوبصورت ہے، تو وہ جو بندہ ہے اس کو ہم نے چاند کی مانند قرار دیا، اور درمیان میں خوبی کیا تھی؟ خوبصورتی تھی۔ تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں جی اس کے ارکان۔ 5 ارکان ہوتے ہیں تشبیہ کے۔ پہلا ہے مشبہ، دوسرا ہے مشبہ بے، تیسرا حرف تشبیہ، چوتھا ہے وجہ تشبیہ، اور پانچواں غرض تشبیہ۔ تو یہ 5 ارکان ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ارکان کون کون سے ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی مثال ہم لکھتے ہیں، جیسے علی شیر کی طرح بہادر ہے، اس میں جو مشبہ بے ہوتا ہے، مشبہ جو ہوتا ہے، وہ جس چیز کو تشبیہ دی جاتی ہے، جیسے اس مثال میں ہم علی کو تشبیہ دے رہے ہیں تو علی اس میں مشبہ ہے، اور دوسرا اسی کے ساتھ ملتا جلتا ہے مشبہ بے، جس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ علی کو ہم نے کس چیز کے ساتھ تشبیہ دی ہے؟ شیر کے ساتھ، تو شیر اس میں مشبہ بے ہو گیا۔ تیسرا بھی بڑا آسان ہے جی، حرف تشبیہ، مطلب کہ کون سا لفظ استعمال ہوا ہے، کوئی خاص حرف استعمال ہوا ہے جو ان دونوں کو آپس میں مشابہت بتا رہا ہے دونوں کی۔ جیسے اس مثال میں کی طرح جو لفظ ہے یہ حرف تشبیہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ لفظ استعمال ہو سکتے ہیں کی مانند، جیسا، سا، گویا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے استعمال ہو سکتے ہیں لفظ، جیسے مثل یہ لکھا ہوا آگے لفظ، تو اس طرح کے الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں تشبیہ دینے کے لیے۔ تیسرا یہ رکن ہو گیا۔ چوتھا رکن ہے جی وجہ تشبیہ، تو دونوں میں مشترک جو صفت ہوتی ہے وہ اس کی وجہ ہوتی ہے۔ مشبہ اور مشبہ بے دونوں میں ایسی کون سی کامن خوبی ہے یا خامی ہے؟ جیسے اس میں بہادری تھی، تو بہادری جو ہے نا دکھانے کے لیے یہ وجہ تھی تشبیہ دینے کے لیے، تو چوتھا پوائنٹ ہو گیا۔ پانچواں دیکھیں جی غرض تشبیہ، تشبیہ کی غرض کیا ہے؟ یہ دونوں ملتے جلتے ہیں، لیکن یہاں پہ تو صرف ہم نے بہادری بتائی ہے، وجہ۔ اب غرض کیا ہے تشبیہ کی؟ تو وہ ہوتا ہے مقصد تشبیہ، مطلب تشبیہ دینے کا مقصد کیا تھا؟ تو جس مقصد کے لیے ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے، جیسے علی کی بہادری کو نمایاں کرنے کے لیے یہاں تشبیہ دی گئی ہے، تو یہ غرض تشبیہ ہے۔ تو جس مقصد کے لیے ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے، جیسے اس مثال میں علی کی بہادری کو نمایاں کرنے کے لیے ہم نے تشبیہ دی ہے، تو یہ 5 ارکان ہیں جی تشبیہ کے۔ نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں، ایک اور میں نے مثال لکھی ہے، سام کی مانند بل کھاتی پگڈنڈی۔ پگڈنڈی کیا ہوتی ہے؟ جیسے اس طرح کھیت ہوتے ہیں مثال کے طور پہ، تو ان میں پیدل چلنے سے جو راستہ بن جاتا ہے، اس طرح مطلب جو بندہ پیدل چلتا رہتا ہے، کوئی جانور چلتے رہتے ہیں، تو ایک راستہ سا بن جاتا ہے، اس کو پگڈنڈی کہتے ہیں۔ یا کھیت کس طرح کونے میں ہوتا ہے بنا ہوا، یا بالکل درمیان میں سے بھی لوگ شارٹ راستہ بنا لیتے ہیں، تو اس کو پگڈنڈی کہتے ہیں۔ اب ہم نے اس پگڈنڈی کو کس چیز سے ملایا ہے؟ سانپ سے۔ اب یہ نہیں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو چیز پہلے آ گئی ہے تو اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اب یہاں پہ غور کریں تو سانپ کی مانند بل کھاتی پگڈنڈی، پگڈنڈی کو تشبیہ دی جا رہی ہے سانپ کے ساتھ، تو یہ پگڈنڈی ہو گئی مشبہ، کیونکہ اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے۔ کس چیز کے ساتھ دی جا رہی ہے؟ سانپ کے ساتھ، تو سانپ ہو گیا مشبہ بے۔ اور حرف تشبیہ کیا ہے؟ کی مانند، کی جیسا، یہ اس میں حرف تشبیہ ہے۔ وجہ کیا ہے جی؟ بل کھانا، ٹیڑھا میڑا ہونا، جس طرح سانپ اس طرح بل کھا کے جا رہا ہوتا ہے، تو اس طرح وہ راستہ بھی، پگڈنڈی بھی اس طرح سانپ کی مانند ہوتی ہے۔
اور غرض کیا ہے؟ پگڈنڈی کے بلدار، بل مطلب کہ اس طرح جو بل پڑے ہوتے ہیں، ٹیڑھا میڑھا ہونا، اور سانپ جیسی شکل کو زیادہ مؤثر، واضح اور خوبصورت انداز میں بیان کرنا، یہ غرض تھی تشبیہ کی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک اور مثال ہو گئی۔ ایک اور شعر بھی میں نے یہاں پہ لکھا ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھ لیں، اس کے جو لب ہیں، ہونٹ ہیں، اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے جو گلاب کی پنکھڑی ہوتی ہے اس کے ساتھ۔ تو گلاب کی جو ایک پنکھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو پیٹل ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اس کے ہونٹوں کو تشبیہ دی جا رہی ہے، اور وجہ کیا ہے؟ درمیان میں نزاکت ہے۔ ٹھیک ہے، تو کی سی یہاں پہ کیا ہے؟ لفظ تشبیہ ہے، جس کو حرف تشبیہ کہتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کی بات کریں غرض تشبیہ، تو اس کے ہونٹوں کی نزاکت کو خوبصورتی سے بیان کرنے کے لیے یہ تشبیہ دی گئی ہے۔ تو یہ بھی ایک مثال تھی۔ نیکسٹ ہم چلے جاتے ہیں جی، دوسرا ہے ہمارے پاس استعارہ۔ استعارہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے لغوی معنی ہے مستعار یا ادھار لینے کے، مطلب کہ ادھار لینا کسی چیز سے۔ تو مستعار یا ادھار لینے کے اس کے میننگ ہیں، اور عربی زبان کا یہ لفظ ہے۔ ڈیفینیشن کیا ہے جی؟ علم بیان کے مطابق جب کسی لفظ کو حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال کیا جائے، اور حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے، تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ مطلب کوئی لفظ ہم استعمال کریں گے لیکن اس کا حقیقی مطلب نہیں ہوگا، اس سے مطلب ہم لیں گے مجازی، کوئی اور مطلب لیں گے، لیکن جو حقیقی اور مجازی مطلب دونوں ہیں ان میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے گا، یہ تشبیہ نہیں ہوگی۔ تشبیہ کی تو پہچان آسان ہے، کی طرح، کی مانند، کی جیسے، اس طرح کے الفاظ آئیں گے۔ یہاں پہ ڈائریکٹ آپ مطلب نہیں سمجھیں گے، جب آپ اس پہ غور کریں گے، تھوڑا سا سوچیں گے، تو تب آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ لفظ اپنے اصلی میننگ نہیں دے رہا، اس کی جگہ کوئی اور مطلب لیا جا رہا ہے، اور وہ جو اور مطلب لیا جا رہا ہے اس میں، اور جو حقیقی مطلب ہے اس میں، اور مجازی مطلب دونوں میں کوئی نہ کوئی تشبیہ کا تعلق پایا جائے گا۔ جیسے جی مثالیں دیکھ لیں، کسی بہادر آدمی کو شیر کہنا، ٹھیک ہے، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ شیر آ رہا ہے جی، شیر آ رہا ہے۔ تو اب شیر آ رہا ہے سے مراد وہ اصلی شیر نہیں آ رہا، بلکہ وہ بندہ آ رہا ہے۔ اور یہاں پہ اب شیر جو ہے نا، وہ اپنے حقیقی مطلب نہیں دے رہا، بلکہ مجازی مطلب دے رہا ہے، اور اس شیر میں اور اس بندے میں جو ہے نا ایک تشبیہ کا تعلق ہے، اور وہ تشبیہ کا تعلق کیا ہے؟ بہادری۔ اسی طرح کسی کو حسن کی وجہ سے گل کہہ دینا، ٹھیک ہے، گل نکلا ہے یا چاند نکلا ہے، تو وہاں پہ بھی کیا ہے؟ خوبصورتی کی وجہ سے اس بندے کو گل کی جگہ لیا جا رہا ہے۔ مطلب گل کا حقیقی مطلب پھول ہوتا ہے، چاند کا کی مطلب چاند ہوتا ہے، لیکن اس سے مراد وہ بندہ ہوتا ہے۔ اب بزدلی کی وجہ سے کسی کو کہہ دیں گے گیدڑ، ٹھیک ہے، تو گیدڑ جب کہہ دیں کہ ٹھیک ہے نا، گیدڑ بن گئے ہو تم، تو گیدڑ بننے سے مراد یہ ہے کہ تم نے بزدلی دکھائی ہے۔ اسی طرح یہاں پہ دیکھیں، میں نے ان میں فرق لکھا ہے، میرا بیٹا چاند جیسا خوبصورت ہے۔ یہاں پہ دیکھیں بیٹے کو چاند کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جیسا کا لفظ آیا ہے اس میں، تو یہ تشبیہ ہے۔ لیکن اگر صرف یہ کہہ دیا ہے میرا بیٹا چاند ہے، اب یہاں پہ تشبیہ نہیں دی جا رہی، تو یہاں پہ ہم نے مطلب نکالنا ہے کہ بیٹا جو ہے نا یہاں پہ، اور چاند، اس کا ایک طرح سے استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے اندر کی طرح، کے جیسا، سا، کی مانند، یہ الفاظ استعمال نہیں ہوتے استعارہ کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور ارکان کی بات کریں تو 3 ارکان ہیں، مستعار لہو، مستعار منہ اور وجہ جامع۔ 3 اس کے ارکان ہوں گے جی، مستعار لہو، مستعار منہ اور وجہ جامع۔ مثال کے ذریعے آپ تینوں کو دیکھتے ہیں جی۔ مستعار لہو، مستعار لہو جس کے لیے کوئی صفت مستعار لی گئی ہو، جیسے اگر میں مثال لکھوں کہ پانی برف ہے، ٹھیک ہے، پانی برف بنا ہوا ہے یا پانی برف ہے، تو یہاں پہ جس چیز کے لیے کوئی صفت مستعار لی گئی ہو، ادھار لی گئی ہو جس چیز کے لیے، تو وہ جو ہے نا وہ مستعار لہو ہوتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ پانی ہے، جیسے میں نے ابھی مثال دی ہے نا، پانی برف بنا ہوا ہے یا پانی برف ہے، تو پانی کے لیے صفت لی گئی ہے تو مستعار لہو۔ مستعار منہ کہتے ہیں جس سے کوئی صفت ادھار لی گئی ہو، تو اس کو مستعار منہ کہتے ہیں۔ جیسے برف، تو برف سے مستعار لی گئی ہے، مطلب کہ برف کی خوبی ہے ٹھنڈی ہونا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم نے کس کو دے دی ہے؟ پانی کو۔ اور اس کے علاوہ مستعار لہو اور مستعار منہ جو ہے، ان دونوں کو اکٹھے اگر کہیں تو طرفین استعارہ کہتے ہیں۔ استعارہ کے طرفین کہا جاتا ہے مستعار لہو اور مستعار منہ کو۔ وجہ جامع تیسرا رکن ہے۔ مستعار لہو اور مستعار منہ میں مشترک جو خوبی ہوتی ہے، اب پانی اور برف میں جو ایک کامن جو خوبی تھی وہ کیا تھی؟ ٹھنڈک تھی، تو وہ ٹھنڈک کیا ہے؟ وجہ جامع۔ اب ایک اور مثال میں نے لکھی ہے، میرا چاند آ گیا ہے۔
اب میرا جو ہے نا وہ ماں کو استعمال کر رہی ہے اپنے بیٹے کے لیے، تو ہم نے یہاں پہ کس کے لیے استعارہ استعمال کیا ہے؟ بیٹے کے لیے، تو بیٹے کے لیے استعمال ہوئی ہے، صفت لی گئی ہے ادھار، تو بیٹا یہاں پہ مستعار لہو۔ کس چیز سے صفت لی گئی ہے؟ چاند سے، تو وہ مستعار منو ہو گیا۔ اور وجہ جامع کیا ہے؟ ان دونوں میں کامن چیز کیا ہے؟ کیوں ان کو آپس میں استعارہ استعمال کیا گیا ہے؟ وجہ جامع مطلب کہ دونوں میں تشبیہ کیا چیز ہے؟ تو وہ ہے خوبصورتی، تو یہ ہو گئی وجہ جامع۔ ایک اور شعری مثال بھی میں نے یہاں پہ لکھی ہے، بے جناح خط کا کیا اس بت نے بند، یہ بت ہے، ٹھیک ہے، بت نے بند، بند مطلب کہ کوئی الفاظ وغیرہ لکھ کے، تو بے جناح خط کا کیا اس بت نے بند، اے خدایا موت کا پیغام بھیج دے۔ اب یہاں پہ اس بت نے، بت سے مراد وہ بندہ ہے کوئی، اور اس کو بت کے ساتھ کیوں ملایا گیا ہے؟ کیونکہ ان دونوں میں کوئی درمیان کوئی خوبی، ایک ایسی خوبی ہے جو کامن ہے۔ کس کے درمیان؟ بت اور اس محبوب کے درمیان۔ بے جناح خط کا اس بت نے، اس سے مراد کیا ہے جی؟ اس کا محبوب ہے، تو اس کے لیے خوبی لی گئی ہے محبوب کے لیے، تو یہ مستعار لہو ہو گیا۔ کس چیز سے لی گئی ہے؟ بت سے۔ اور وجہ جامع کیا ہے؟ دونوں میں کون سی مشترک خوبی ہے؟ تو دل پتھر کا سا ہو جانا۔ جس طرح بت کا دل پتھر سا ہوتا ہے، وہ کوئی بھی کسی کے لیے جذبات نہیں ہوتے اس کے، اسی طرح اس کے محبوب کا دل بھی پتھر جیسا ہو گیا، مطلب کہ اس کے دل میں کوئی جذبات نہیں ہیں۔ نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں مجاز مرسل۔ مجاز مرسل کی ڈیفینیشن ہے، جب کوئی لفظ حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو اور اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق پایا جائے، مجاز مرسل کہلاتا ہے۔ ابھی ہم نے استعارہ کی ڈیفینیشن پڑھی ہے، اس میں بھی یہی ڈیفینیشن تھی کہ حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو، اس لفظ کے حقیقی مطلب نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ مجازی مطلب۔ وہ استعارہ میں ہم نے پڑھا ہے کہ حقیقی اور مجازی مطلب میں تشبیہ کا تعلق ہو، تو اگر تشبیہ کا تعلق ہوا تو وہ استعارہ ہوگا، اگر تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہوا تو وہ مجاز مرسل ہوگا۔ یہ دونوں فرق ہیں مجاز مرسل اور استعارہ میں۔ اس میں بھی حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنی لیتے ہیں کسی بھی لفظ کے، اور وہاں پہ تشبیہ کا تعلق لازمی ہوتا ہے حقیقی اور مجازی معنوں میں، یہاں پہ تشبیہ کا تعلق نہیں ہوتا۔ اقسام دیکھ لیتے ہیں جی۔ سب سے پہلے ہے جی جز بول کر کل مراد لینا، اس کو جزیہ کہتے ہیں، یہ جو قسم ہے اس کی۔ جز کہتے ہیں پارٹ کو، حصے کو، اور کل مراد لیتے ہیں کہ ہول، سارے کا سارا، مطلب کہ ہم کسی ایک جز کا، ایک چھوٹے سے حصے کا بول کر اس سے پوری چیز مراد لے لیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کب سے تم ملاقات نہیں ہوئی، تم سے ملاقات نہیں ہوئی، اب آ کر اپنا منہ تو دکھا جاؤ۔ اب منہ ایک انسان کی باڈی کا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اب اس منہ سے مراد منہ نہیں ہے کہ منہ دکھاؤ صرف کہیں آ کے، پورا جسم نہ دکھاؤ، بلکہ اس سے مراد ہے کہ پورا جسم دکھاؤ، تم آؤ ملاقات کرو، تو اس سے مراد وہ پوری اس کی باڈی ہے۔ تو اب دیکھیں ہم نے یہ جز استعمال کیا ہے منہ، اور اس سے مراد اس کی پوری باڈی، پورا جسم لیا، تو جز سے کل مراد لینا یہ پہلی قسم ہے۔ اس کی دوسری، اچھا ایک اور مثال بھی میں نے لکھی ہے، میں آپ کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا۔ اب قدم سے مراد اس کا ایک پاؤں اندر رکھنا نہیں ہے، قدم رکھنے سے مراد کہ اس کا پورا جسم، کہ میں آپ کے گھر خود نہیں آؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو صرف قدم جز ہے، اس سے مراد ہم نے پورا جسم لیا جو کہ کل ہے۔ دوسری اس کی الٹ مثال ہے جی کل بول کر جز مراد لینا۔ اوپر ہم نے ایک حصہ بول کے پورا اس کا کل مراد لی تھی، یہاں پورا حصہ، پوری جو ہے نا کل بول کے اس سے حصہ مراد لیں گے، اس کو کلیہ کہتے ہیں۔ جس طرح اوپر والے کو جزیہ کہتے تھے، جز، اس طرح کل سے کلیہ۔ جیسے جی عدالت نے فیصلہ سنایا، اب اس پوری عدالت، اس سے مراد پوری عدالت نہیں ہے بلکہ عدالت میں بیٹھا جج ہے۔ تو اب یہ دیکھیں ہم نے کل بولا ہے اور اس سے ایک جز لیا ہے۔ عدالت میں تو بہت سارے بندے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آگے کمپیوٹر پہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے، ٹائپسٹ ہوتا ہے، اسی طرح آگے اور بہت سارے بندے ہوتے ہیں، عدالت میں اور لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، پولیس والے ہوتے ہیں۔ تو اب اس عدالت سے مراد ہم نے صرف جج لیا ہے۔ تو حالانکہ عدالت پوری ایک بہت بڑی ہے، پوری کمپلیٹ، لیکن اس کے اندر ایک جز ہم نے مراد لیا ہے جو کہ جج ہے۔ میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی، اب قرآن مجید پورے کی تلاوت نہیں کی، یہ کل ہے، اس سے مراد جز ہے، مطلب کہ کچھ آیات اس کی میں نے تلاوت کی، کوئی پارہ پڑھا، تو اب یہ کل سے ہم جز مراد لے رہے ہیں، تو یہ اس کی دوسری مثال ہو گئی۔ تیسری ہے جی مسبب بول کر سبب مراد لینا۔ تو پہلے تو آپ سمجھ لیں کہ مسبب کہتے ہیں ایفیکٹ کو، جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے، اور سبب کہتے ہیں جو اس کا کاز ہوتا ہے، مطلب جب کوئی کسی چیز کا سبب بنتا ہے تو اس کے نتیجے میں کوئی آگے کام ہوتا ہے، تو مسبب کو کہتے ہیں مسببیہ، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سبب بول کے مسبب جب مراد لیں گے تو سبب سے نکلے گا سببیہ،
ٹھیک ہے، جو پہلا لفظ ہوگا اس سے آپ نے مثال لینی ہے۔ مسببیہ، جس طرح اوپر ہم نے کلیہ دیکھے تھے، جزیہ دیکھے تھے، تو مسببیہ جیسے میں نے آپ کو بتا دیا جی، مسبب کہتے ہیں ایفیکٹ کو اور سبب کہتے ہیں کاز کو۔ آگ جل رہی ہے، اب آگ جل رہی ہے، یہ ہم نے کیا بولا ہے جی؟ مسبب بولا ہے، ٹھیک ہے۔ آگ کسی چیز کا نتیجہ ہے، کس چیز کا؟ لکڑیوں کے جلنے کا۔ تو ہم نے یہاں نہیں کہا کہ لکڑیاں جل رہی ہیں، ہم نے کہا ہے آگ جل رہی ہے، تو ہم نے مسبب بولا ہے، آگ بولی ہے جو کہ نتیجہ ہے، اور اس سے مراد ہمارا کیا ہے جی؟ لکڑیاں ہیں۔ آگ تو جلتی ہے لیکن جل کیا رہی ہوتی ہیں؟ لکڑیاں جل رہی ہیں، تو ہم نے مسبب بولا لیکن مراد کیا لیا؟ سبب لیا۔ اسی طرح رزق تلاش کرو، اب رزق تلاش کرنے سے مراد ہے کہ محنت مطلب تلاش کرو، محنت کرو، تو یہاں پہ مسبب رزق ہے، کس چیز کا؟ محنت کا مسبب ہے، محنت کرو گے یہ کاز ہوگا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ رزق نکلے گا۔ اسی طرح جی سبب بول کر مسبب مراد لینا، مطلب کہ آپ کیا بولیں؟ مسبب بولیں، کاز بولیں اور اس کا نتیجہ مراد لیں، اس کو کہتے ہیں سببیہ۔ بادشاہی مسجد اورنگزیب عالمگیر نے بنائی، اب اورنگزیب تو اس کا سبب بنا ہے، اس کا نتیجہ اصل کیا ہے؟ مسبب و مزدور اور مستری ہیں، مطلب کہ اورنگزیب عالمگیر نے تو نہیں بنائی مسجد، مسجد کس نے بنائی ہے؟ مستری اور مزدوروں نے بنائی ہے، تو وہ مراد لینا۔ پھر ہے جی تلوار نے ملک بچایا، اب تلوار کیا ہے؟ ریزن، وہ کاز تھا، سبب تھا، ٹھیک ہے، اس کا نتیجہ کیا تھا؟ جنگ تھی، تو تلوار نے تو نہیں بچایا بلکہ اصل میں جنگ نے بچایا ہے، لیکن تلوار سے مراد ہمارا کیا ہے؟ جنگ ہے۔ چراغ نے گھر روشن کیا، چراغ تو اصل اس کا کاز ہے، جو سبب ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ روشنی، جو اس کا نتیجہ ہے۔ تو یہ کچھ مثالیں تھیں۔ اور پھر اور آسان ہے جی، یہ انتہائی آسان ہے، آپ سنتے بھی رہتے ہوں گے، ظرف بول کر مظروف مراد لینا۔ ظرف ہوتا ہے جی برتن، اور مظروف جو برتن کے اندر چیز پڑی ہوتی ہے، جیسے گلاس میں پانی ہے تو گلاس ظرف ہے اور پانی اندر کیا ہے؟ مظروف۔ تو یہاں پہ ہم ظرف بولتے ہیں، برتن بول کے اس کے اندر پڑی ہوئی چیز مراد لیتے ہیں۔ جیسے بریانی بہت مزے کی ہے، میں 2 پلیٹیں کھاؤں گا، اب 2 پلیٹیں کھانا، پلیٹیں جو ہیں یہ ظرف ہیں، اب پلیٹیں تو نہیں کھا سکتا بندہ، 2 پلیٹوں سے مراد ہے کہ اس کے اندر جو بریانی پڑی ہوئی ہے وہ کھاؤں گا، تو یہاں پہ ظرف پلیٹ ہے اور مظروف بریانی ہے، تو ہم نے بولا ظرف ہے لیکن اس سے مراد کیا لیا ہے؟ مظروف، مطلب کہ بریانی لی ہے۔ اسی طرح فوارہ ابل رہا ہے، تو اب یہاں فوارہ تو کوئی برتن ہے، کوئی ظرف ہے، لیکن فوارہ تو نہیں ابل رہا، اس میں چیز پڑی ہوئی ہے پانی، وہ ابل رہی ہے، تو ظرف بول کے ہم نے کیا لیا؟ مظروف مراد لیا۔ اس کی الٹی ہے جی 6ویں ٹائپ ہم نے لکھی ہے، 6ٹھی ٹائپ، مظروف بول کر ظرف مراد لینا، کہ جو اندر چیز پڑی ہوئی ہے وہ بولیں اور اس سے مراد برتن ہو۔ جیسے جی چائے چولہے پر رکھی ہے، یا چائے میز پر رکھی ہے، کھانا لے آؤ۔ اب چائے چولہے پر رکھی ہے، تو چائے تو ہم نے نہیں رکھی ہوئی چولہے پہ، چائے تو مظروف ہے، وہ اس کے اندر پڑی ہوئی چیز ہے۔ چائے سے مراد وہ کیتلی ہے، ٹھیک ہے، جو دیگچی وغیرہ جس میں چائے بن رہی ہے وہ ہے۔ چائے مظروف تھا، ہم نے چائے کا لفظ استعمال کیا اور اس سے مراد اصل کیا لی؟ کوئی دیگچی لی، کوئی کیٹل لی۔ اسی طرح چائے میز پر رکھی ہے، اب چائے تو نہیں رکھی ہوئی بلکہ چائے سے مراد وہ پیالی رکھی ہوئی ہے، تو چائے مظروف تھا، اس میں پڑی ہوئی چیز تھی، وہ بول کر ہم نے کیا مراد لیا؟ ظرف مراد لیا، پیالی لی۔ اسی طرح جی کھانا لے آؤ، تو کھانا لے آؤ، کھانا تو مظروف ہے، کھانا کس میں پڑا ہوا ہے؟ برتن میں، کسی ٹرے میں، کوئی پلیٹ وغیرہ رکابی میں پڑا ہوا ہے، تو مظروف بول کے ہم نے کیا مراد لیا؟ ظرف مراد لیا۔ پھر اسی طرح ایک مثال یہاں پہ میں نے لکھی تھی سائٹ پہ، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ 100 ہاتھ کام کر رہے تھے، 100 ہاتھ کام کر رہے تھے، اس سے مراد کیا ہے جی؟ مزدور کام کر رہے تھے۔ اب یہاں پہ ہم نے جز مراد لیا، ہاتھوں سے مراد وہ پورے مزدور ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ تو ایک جز تھا، اس سے ہم نے کل مراد لیا، تو وہ کیا ہو گیا جی؟ جز سے کل مراد لینا۔ اچھا یہاں بھی میں نے ایک مثال لکھی ہے جی، اس نے کانوں میں انگلیاں رکھ دی۔ اب انگلیاں جو ہیں نا وہ ساری تو نہیں رکھی، آگے جو انگلیوں کا کچھ حصہ ہوتا ہے وہ رکھی ہے، تو ہم نے جو ہے نا پوری باڈی کا نام لے لیا انگلیوں کا، تو یہ کل ہم نے بولا ہے، کل سے مراد کیا لیا جی؟ جز لیا ہے۔ اور یہاں پہ میں نے ایک مثال لکھی ہے، یہ آپ نے بتانی ہے کہ کون سی قسم میں مجاز مرسل کی سارے شہر نے بات سنی، تو کمنٹ باکس میں بتائیں کہ ان 6 ٹائپس میں سے کون سی ٹائپ ہے۔ نیکسٹ ہم چلے جاتے ہیں جی کنایا۔ کنایا بھی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے پوشیدہ یا خفیہ بات کہنا۔ تو علم بیان کی اصطلاح میں کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کیا جائے کہ اس سے حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہوں۔ تو ویسے تو ہم سنتے ہیں نا بھی حقیقی اور مجازی معنی جو اس کا اصلی میننگ نہیں ہوتا،
تو یہاں پہ کوئی ایسا لفظ جس کے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنی مراد لیے جائیں، لیکن اگر ہم جملے کو پڑھیں تو اس سے حقیقی معنی بھی لیے جا سکتے ہوں، ٹھیک ہے۔ لکھنے والے کا اصل مقصد تو مجازی معنی ہوتا ہے، لیکن جب اس کو پڑھیں تو حقیقی معنی بھی ہم لے سکتے ہیں۔ مثالوں سے دیکھتے ہیں جی، میں نے کوئی ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی۔ اب اگر اس کا مجازی مطلب دیکھیں تو وہ ہے کہ میں عورتوں کی طرح بزدل نہیں ہوں، ٹھیک ہے، یہ اس کا مجازی مطلب ہے۔ لیکن اس کا حقیقی مطلب ہی تو ہو سکتا ہے کہ میں نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی، مطلب میرے ہاتھ بالکل ننگے ہیں، ان میں چوڑیاں نہیں ہیں۔ تو حقیقی مطلب بھی ہو سکتا ہے، مجازی بھی، دونوں ہو سکتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں جی کنایا۔ پھر ہے جی اس کا ہاتھ بہت کھلا ہے۔ اب اس کا ہاتھ کھلا ہے مطلب ہاتھ بڑا ہے، یہ اس کا حقیقی مطلب ہے۔ اور مجازی مطلب ہے ہاتھ کھلا ہونے کا جی بہت سخی ہے۔ تو جب دونوں مطلب لیے جا سکتے ہوں تو اس کو کہتے ہیں کنایا۔ اس کی ناک کٹ گئی ہے، تو ناک کٹ گئی ہے سے مراد ایک تو حقیقی مطلب ہے کہ ناک پہ کوئی کانٹا چھری لگی ہے تو اس کی ناک پہ زخم بن گیا، کٹ گئی ہے، ایک تو حقیقی مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا مجازی مطلب ہے کہ وہ بدنام ہو گیا، اس کی بے عزتی ہوئی ہے، یہ ناک کٹنے کا مجازی مطلب ہے۔ اس کے علاوہ جی اس نے کمر باندھ لی ہے۔ کمر باندھنے کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ اس نے کمر پہ کوئی پٹا وغیرہ باندھ لیا ہے، جبکہ مجازی مطلب کیا ہے کہ اس نے تیاری کر لی ہے کسی کام کو کرنے کی۔ وہ سفید پوش ہے، اس کا حقیقی مطلب ہے کہ مجازی مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ وہ عزت دار اور شریف ہے، سفید پوش ہے۔ لیکن سفید پوش کا حقیقی مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ تو دونوں جب مطلب لیے جائیں تو اس کو کہتے ہیں کنایا۔ کنایا کے اجزاء دیکھ لیتے ہیں جی، دو اجزاء ہیں، صفت اور موصوف۔ صفت کو کہتے ہیں لازم اور موصوف کو کہتے ہیں ملزوم۔ صفت جو ہے وہ اس کا حقیقی معنی ہوتا ہے اور موصوف اس کا مجازی معنی ہوتی ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ جیسے ابھی میں نے اوپر مثال لکھی تھی کہ اس کی ناک کٹ گئی ہے، تو ناک کٹ گئی ہے یہ حقیقی مطلب ہے، ناک کٹ جانا، تو یہ صفت ہے۔ جبکہ موصوف جو اس کا مجازی مطلب ہے وہ ہے بدنامی یا بے عزتی، تو یہ ہو گیا موصوف۔ تو یہ جی چار علم بیان کی تشبیہ، استعارہ، اس کے علاوہ مجاز مرسل اور کنایا تھی۔ اب ہم ایک اور چیز پڑھتے ہیں جی، مرثیہ۔ مرثیہ کے بارے میں پڑھتے ہیں اور ساتھ اس کے ارکان دیکھتے ہیں۔ مرثیہ جو پہلے مرثیہ نگار ہیں اشرف بیابانی، اور پہلا مرثیہ کیا تھا جی؟ نو سرہار۔ نو سرہار یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، اور اشرف بیابانی ہیں پہلے مرثیہ گو۔ پہلے مرثیہ گو اشرف بیابانی اور پہلا مرثیہ نو سرہار۔ اچھا، مرثیہ کیا ہے جی؟ یہ عربی زبان کا یہ بھی لفظ ہے اور رثا سے نکلا ہے، اور رثا کے معنی ہے رونے اور ماتم کرنے کے ہیں۔ رثا کے معنی کیا ہے؟ رونے اور ماتم کرنے کے۔ ایسی نظم جس میں مرنے والے، تو ایک نظم ہوتی ہے، نظم کی قسم ہے، جس طرح ہم نے پڑھی تھی نعت، حمد، مناجات، منقبت، مثنوی۔ تو مرثیہ ایک نظم ہے جس میں مرنے والے کے اوصاف بیان کیے جائیں۔ یہاں پہ میں نے بیان نہیں لکھا، تو بیان کیے جائیں اور اس کی موت پر غم کا اظہار کیا جائے، اسے مرثیہ کہا جاتا ہے۔ مطلب کسی کی موت پر غم کا اظہار کرنا، اس کی خوبیاں اوصاف بیان کرنا، تو اس کو کہتے ہیں مرثیہ۔ مرثیہ کے 8 ارکان ہوتے ہیں جی، مطلب کہ جب وہ جنگ کے لیے جاتا ہے تو وہ شروع سے لے کے آخر تک، تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے، جب اس کو ایک مرتبہ پڑھیں گے تو یاد ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہے جی چہرہ۔ چہرہ تمہید ہوتی ہے، جب کرداروں کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ جیسے میدان کربلا کو ذہن میں رکھیں تو وہاں پہ کہ کربلا کے اندر پہلے تمہید کیا ہوئی تھی، اس کے اندر کون کون سے بندے تھے، وہ 72 لوگ کون تھے، ان کے بارے میں بات چیت کرنا، لیڈر کون تھا، وہ ساری جو تمہید ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں چہرہ۔ پھر سراپا، سر آپا، مطلب کہ سر سے پاؤں تک ہیروز کی شکل و صورت اور لباس کا بیان کرنا، کہ ہیرو کا گیٹ اپ کیسا تھا، انہوں نے اپنے پاس شیلڈ کیسی رکھی ہوئی تھی، تلواریں کون سی تھی، وہ کیسے جا رہے تھے، وہ ساری چیزیں بیان کرنا سر آپا اس کو کہتے ہیں۔ تیسرا ہے رخصت، مطلب جنگ کے لیے رخصت ہونا، تو میدان جنگ کے لیے روانگی۔ اس کے بعد چوتھا ہے آمد، میدان جنگ میں داخلہ۔ یہ دیکھیں ترتیب سے چیزیں جا رہی ہیں، پہلے تمہید باندھنا، پھر ہیرو کی شکل صورت اور لباس بیان کرنا، پھر رخصت ہونا جنگ کے لیے، پھر آمد ہونا، پھر کہتے ہیں رجز۔ رجز ہیرو کا اپنے آباء و اجداد کی بہادری کی تعریف کر کے دشمن کو للکارنا، جس کا مقصد دشمن کو مشکل کر کے اس پر رعب جمانا ہو۔ جس طرح رجز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف للکارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرحب کو کہا تھا کہ میرا نام حیدر علی ہے، میں مطلب کہ ایک جو ہے نا وہ شعر ہوں، یا اس طرح کے کوئی انہوں نے الفاظ کہے تھے، تو اس طرح رجز پڑھا جاتے ہیں کہ کوئی ایسے نعرے لگائے جاتے ہیں یا تعریفیں کی جاتی ہیں اپنے آباء و اجداد کی، ان کی بہادری سنائی جاتی ہے تاکہ اگلے پہ رعب جم جائے۔ پھر رزم یا جنگ، میدان جنگ کا پورا نقشہ ہوتا ہے کہ مارکے کی منظر کشی ہوتی ہے کہ اس کے اندر کیا کیا ہوا، کس طرح بازی پلٹی، کون جیتا، کون کیسے ہوا، یہ ساری جو ہے نا چیزیں اس میں بیان کی جاتی ہیں، رزم یا جنگ۔
پھر شہادت کہ ہیرو کی شہادت کیسے ہوئی، وہ جو آخر میں منظر ہوگا کہ کس طرح شہید ہوا۔ پھر آٹھواں جی بین، بین تو ہم ویسے بھی لفظ استعمال کرتے ہیں بین کرنا، مطلب کہ بین کرنا کہ رونا پیٹنا، اونچی آواز سے رونا، نوحہ کرنا۔ تو شہید کے اہل و عیال کا گریہ زاری کرنا، رونا جو ہے نا ماتم کرنا، اس کو کہتے ہیں بین۔ تو یہ 8 ارکان تھے جی مرثیہ کے، شروع سے آخر تک ترتیب سے جا رہے ہیں تو ان میں اتنی مشکل بات کوئی نہیں ہے۔ پھر یہ 2 اور چیزیں بھی ہیں، یہ بھی میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، اردو کی بکس میں تو بار بار ہم نے پڑھا ہے، تلمیح۔ تو تلمیح یہاں پہ فرق کر رہے ہیں، دوسرا تلمیح، ایک کے آخر میں ہا آئی ہے، دوسرے کے آخر میں عین آئی ہے، تو یہ آپ نے فرق کرنا ہے۔ تلمیح کسی لفظ سے تاریخی واقعہ، سیاسی مذہبی واقعے کی طرف اشارہ ہو۔ جب بھی کوئی شعر میں کوئی ایسا لفظ آتا ہے جس کو پڑھتے ہی ہمیں کسی تاریخی واقعے کی طرف چلے جائے ذہن، کسی مذہبی واقعے کی طرف جائے، تو اس کو کہتے ہیں جی تلمیح۔ جیسے اس طرح کا ایک شعر ہوتا ہے، جام جم سے ڈریں یا کہ حشمت سے ڈریں، اس طرح کا ایک مصرع ہے۔ تو جام جم سے مراد ہے جمشید کا پیالہ، تو یہ جام کہتے ہیں پیالے کو، اور جم سے مراد ہے جمشید۔ تو وہ مطلب ایک تاریخی ایران کا کوئی بادشاہ تھا، تو اس کے وہ پیالے کے اندر کوئی آگے اس طرح کی مستقبل کے بارے میں دیکھتا تھا، اس طرح کی کوئی بات بنی ہوئی ہے، تو وہ اس سے مراد وہ ہے جمشید کا پیالہ۔ تو یہ ایک تلمیح ہے ہا والا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا دیکھ لیں، بہتر کود پڑا آتش نمرود میں، تو آتش نمرود کو پڑھتے ہی ہمارے ذہن میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آ جاتا ہے، ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، تو یہ تاریخی واقعے کی طرف چلے گئے، تو اس کو کہتے ہیں تلمیح۔ جبکہ جو عین والا ہے تلمیح، تو اس میں کیا ہوتا ہے جی، جب ایک شعر میں 2 الگ زبانوں کے مصرے ہوں، ایک زبان مطلب اردو کا ہے، دوسرا فارسی کا ہو جائے مصرع، ٹھیک ہے، ایک مصرع اردو کا ہے، دوسرا عربی کا ہو جائے، ایک عربی کا ہے، دوسرا فارسی کا ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں تلمیح۔ تو ان کو یاد کرنے کے لیے ایک ٹرک میں آپ کو بتا دوں کہ یہ عین سے ختم ہوا ہے، تو عین سے آپ ذہن میں رکھ لیں عربی۔ تو عربی چونکہ ایک لینگویج ہے، زبان ہے، تو یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جب 2 الگ زبانیں ہوں گی تو وہ ہوگا تلمیح عین والا، اور جب کسی تاریخی واقعے کی طرف بات ہوگی تو وہ ہا والا تلمیح ہوگا۔ تو یہاں تک آج کی ہماری ویڈیو کی یہ نوٹس تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔